السلام علیکم۔ ناول جھیل کنارے کنکر قسط نمبر 3۔ وہ ایک بے نام سی الفت، وہ ایک معصوم سی چاہت، وہ میری ذات کا حصہ، وہ میری زیست کا قصہ۔ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ میرے پاس ہے اب بھی، وہ جب جب یاد آتا ہے نگاہوں میں سماتا ہے۔ زباں خاموش ہوتی ہے مگر یہ آنکھ روتی ہے۔ میں خود سے پوچھ لیتا ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں، اسے کیا پیار تھا مجھ سے؟ جواب ہاں سوچ لیتا ہوں، ابھی بھی پیار تھا شاید، اسی شاید سے وابستہ ہے اب تو ہر خوشی میری، یہی ایک لفظ شاید بن گیا ہے زندگی میری۔ دروازے پر دستک کی آواز ابھری تھی۔ ایمن جو کچن میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی چونک کر پلٹی اور پھر ثانیہ کے اٹھنے سے قبل اس نے ملازمہ کو آواز دے ڈالی، بوا ذرا دروازے پر دیکھیں کون ہے۔ ثانیہ کا دل دستک کی آواز پر زور سے دھڑکا تھا مگر وہ خاموش بیٹھی تھی۔ بی بی جی کوئی زائر صاحب آئے ہیں، ثانیہ بی بی کا پوچھ رہے ہیں۔ 3 منٹ کے بعد ملازمہ نے واپس آ کر اسے اطلاع دی۔ وہ تب اٹھی، دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ آئے گا، دوبارہ لیتی ہوں میں اس کی خبر، آیا بڑا نکاح کرنے والا۔ ہاتھ صافی سے خشک کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی تھی۔ جی فرمائیے۔ کڑی نگاہوں سے باہر پریشان حال کھڑے زائر ملک پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے خاصے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ جب وہ بولا، مجھے ثانیہ عباس سے بات کرنی ہے۔ کیوں؟ اب اس نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے تھے، وہ ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب کیوں؟ بیوی ہے وہ میری، نکاح ہوا ہے میرا اس کے ساتھ۔ اچھا کہاں ہے نکاح نامہ؟ کسی تھانے دار کی طرح وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی تفتیش کر رہی تھی۔ زائر اب اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے نکاح نامہ مانگنے والی؟ ثانیہ عباس کی اکلوتی اور عزیز دوست ہوں میں، جو بکواس اور فراڈ نکاح کے نام پر آپ نے اس بے ضرر سی لڑکی کے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ جسٹ شٹ اپ، نہ تو میں نے کوئی بکواس کی ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے۔ میرا نکاح ہوا ہے ثانیہ کے ساتھ، وہ بھی کورٹ میں، آپ جا کر اس سے پوچھ سکتی ہیں۔ جہاں تک نکاح نامے کا تعلق ہے تو وہ بھی محفوظ ہے میرے پاس، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، اگر ڈر ہے تو صرف اللہ رب العزت کی پاک ذات کا، اور بس۔ غصے سے اس کے چہرے کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ ایمن اس سے کچھ کہتی، وہ ایک ہاتھ سے اسے سائڈ پر کرتے دندناتا ہوا اپارٹمنٹ کے اندر چلا آیا جہاں ثانیہ ہونک کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تماشا ہے یہ؟ تمہیں پتہ ہے نا ہمارا نکاح ہوا ہے کورٹ میں، پھر کیوں نہیں اپنی دوست کو بتایا؟ اسے کندھوں سے تھامے وہ درستگی سے پوچھ رہا تھا مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ کیا برا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بولو۔ یہ پاکستان ہے، یہاں آئے روز گھروں میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور ان ڈکیتیوں میں ہر جگہ صرف سامان ہی نہیں لوٹتا، عزتیں بھی لوٹی جاتی ہیں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے وہ کیا جو کبھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا۔ کیا بگاڑ سکتی ہو تم میرا؟ بولو۔ اس بار اس نے اس کے شانوں کو جھٹکا دیا تھا، تبھی ایمن اس کی طرف لپکی تھی۔ ثانی کو چھوڑو، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ شٹ اپ، اس کی دھمکی پر وہ دھاڑتے ہوئے پلٹا تھا۔ خبردار، اگر میرے اور اس کے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو، بیوی ہے یہ میری، جو سلوک چاہوں کر سکتا ہوں مگر کروں گا نہیں، صرف اس کی عزت کے لیے۔ اب میں نکاح نامے کے ساتھ ہی آؤں گا، پھر دیکھوں گا کیسے روکتی ہو تم مجھے۔ وہ اشتعال کا شکار تھا۔ ایمن اسے کڑے تیوروں سے گھورتی رہ گئی اور وہ چلا گیا۔ آیا بڑا نیکوکار کہیں کا۔ دیکھ لینا ثانی، اب وہ شام کو کبھی نہیں آئے گا۔ اب وہ شام کبھی نہیں آئے گی جب یہ فضول شخص حقیقی نکاح نامے کے ساتھ ادھر کا رخ کرے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا ٹکراؤ کبھی تمہاری جگہ یوں کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا۔ بہرحال تمہارا اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، وہ غنڈہ موالی شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چلو ابھی میری طرف چلتے ہیں، جلدی جلدی کام نپٹاتے ایمن کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی، یوں جیسے کچھ بھی نہ کہنا چاہتی ہو۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی جب اچانک ہانیہ کی آنکھ مکال کے موبائل فون کی تیز بیپ پر کھل گئی۔ وہ شاید جاگ رہا تھا، تبھی فوراً سے پیشتر کال پک کر کے بیڈ سے اٹھ گیا۔ ہیلو عائش، اس کی بھاری آواز ہانیہ کی سماعتوں میں اتری تھی اور پھر جیسے اس کی آنکھوں سے نیند کی پریاں خود بخود رخصت ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ کمرے سے نکل کر ٹیرس کی طرف چلا گیا تھا مگر اس کی آواز ہنوز کمرے میں آ رہی تھی۔ خوش ہونا، میری زندگی برباد کر کے، یہی کرنا تھا تو کیوں آئی میری زندگی میں؟ کیوں محبت کے خواب دکھائے مجھے؟ میں تمہیں نہیں بھول پا رہا عائش،
نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ ہانیہ عجیب سی جلن محسوس کرتے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اب وہ کہہ رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میری عائش چاہیے، وہ عائشہ جو میری محبت ہے، جو بن کہے میرے اندر کے اضطراب کو بھانپ لیتی ہے، جس کے پاس میرے سکون اور خوشیوں کی چابی ہے۔ وہ شخص تمہارے قابل نہیں عائش، وہ تمہیں مار دے گا۔ ہانیہ اس کی کہانی سے زیادہ واقف نہیں تھی، تبھی چپ چاپ سنتی رہی۔ تقریباً 20 منٹ گزر گئے اور اب وہ کہہ رہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، مگر دونوں جہان کی بربادی کا خیال ہر بار ارادے کو کمزور کر دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا عائش، کبھی بھی نہیں۔ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ہرٹ اس شخص کے لیے جانے کیوں اس کا دل دکھا تھا، مگر وہ چاہنے کے باوجود اس شخص کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ زلفیں بکھرائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میکال صرف ایک لمحے کے لیے اس کے قریب رکا تھا، پھر سر جھٹکتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر دوبارہ کمرے میں واپس آیا تو ہانیہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ بنا اس پر نگاہ کیے بیڈ کے کونے پر ٹک گیا۔ ایکسکیوز می، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کیا ہم چند منٹ بات کے لیے؟ میکال نے اس کے صدا پر خاموشی سے گردن پھیر کر اس کی طرف دیکھا۔ پلیز، اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے التجا کی۔ بولو، وہ رخ پھیر کر باری لہجے میں بولا۔ ہانیہ نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ مجھے نہال نے بتایا تھا کہ آپ عائشہ جی سے بہت پیار کرتے ہیں، اور شاید وہ بھی، پھر آپ نے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ مرد تھے، با اختیار تھے، چاہتے تو ان کے لیے سٹینڈ لے سکتے تھے، مگر پھر بھی آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا، کیوں؟ میں نے اکیلا نہیں چھوڑا اسے، وہ خود مجھے اکیلا چھوڑ گئی ہے۔ وہ رنجیدہ تھا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں؟ جو پیار کرتے ہیں وہ اکیلا تو نہیں چھوڑتے۔ مجھے نہیں پتا، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، پلیز سو جاؤ، بیزاری سے کہتے وہ بیڈ سے اٹھا تھا جب ہانیہ نے سرعت سے اس کی کلائی تھام لی۔ میں آپ کی ہمسفر ہوں میکال، آپ کے دکھ اور سکھ کی ساتھی ہوں۔ مجھ سے آپ کا یہ درد اور اضطراب برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے ایسا کیا کروں کہ آپ کو سکون مل جائے؟ مجھے نہیں پتا، اجنبیہ سے بازو چھڑا کر کہتے وہ کیبنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ سگریٹ اور ماچس تلاش کر سکے۔ تبھی وہ پھر اس کے قریب آئی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ عائشہ جی کو آپ کی زندگی میں واپس لے آؤں، مگر اس کے لیے آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ کتنی رسانیت سے وہ کہہ رہی تھی۔ میکال چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ مانیں گے پلیز؟ میکال رخصتی کے وقت اپنی ذات کے لیے اس کی ناپسندیدگی نہ جان گیا ہوتا تو شاید اس کے انداز اور خلوص پر ہرگز حیران نہ ہوتا۔ کیسی بات؟ یہی کہ اپنا خیال رکھیں گے، خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور مجھے اپنی بیوی نہیں دوست سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بیڈ پر آ گیا۔ یہ دھواں کبھی کسی درد کو اپنے اندر تحلیل نہیں کرتا میکال، اس لیے اپنا جگر جلانا فضول ہے۔ میں آپ کو سلاتی ہوں، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ اس کے سر جھٹکنے پر وہ پھر واپس پلٹی تھی، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے میکال کے لبوں سے سگریٹ نکالتے مسل کر پھینک دی۔ وہ اسے کھری کھری سنانا چاہتا تھا کہ ہانیہ نے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ سو جائیں پلیز، سارے دکھ ساری محرومیاں بھلا کر۔ عجیب جادوئی انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اب سرگوشی کر رہی تھی۔ میکال کی سانسیں اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کے نشے میں گم ہونے لگیں۔ وہ خود کو اس کے حصار سے نکالنا چاہتا تھا، اسے یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ کمزور نہیں جو اس کے حسن کے جادو کے سامنے ہتھیار پھینک دے، مگر وہ کمزور پڑ گیا تھا۔ اگلی صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ فوراً سے بیشتر بیڈ سے اتر آئی۔ میں تیاری میں آپ کی مدد کروں؟ نہیں، کتنے خلوص سے وہ پوچھ رہی تھی، مگر وہ اس کی طرف دیکھنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مگر ناشتہ تو کریں گے نا آپ؟ مگر اس بار وہ پھر اس کا سوال نظر انداز کرتے پرفیوم کا چھڑکاؤ کرنے لگا۔ اسی پل اس کے سیل پر عائشہ برہان کی کال آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم ٹھیک ہو نا میکال؟ وہ اس کے لیے متفکر تھی۔ میکال شکستہ سا بیڈ پر ٹک گیا۔ تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، رات میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اریج انہیں اسپتال لے کر گیا تھا، میں بھی ساتھ تھی، اس لیے تمہارے SMS کا جواب نہ دے سکی۔ 3 بجے گھر واپس آئی تو فوری تمہیں کال کی۔ خدا کا واسطہ ہے میکال، ماضی کو ذہن سے جھٹک دو، اگر تم خوش نہیں رہو گے
تو میرے لیے اس قربانی کو نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مجھے مزید کمزور مت کرو میکال پلیز۔ اوکے اگین سوری، ابھی میں آفس جا رہا ہوں، واپسی پر تم سے بات کرتا ہوں۔ ہانیہ کی موجودگی کے باعث اس نے بنا بحث کیے کال ڈراپ کر دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا تو مسز حسن اسے تیار دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میکال، اتنی صبح تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ اتنی صبح نہیں ہے مما، دن کے 10 بج چکے ہیں اور میں آفس جا رہا ہوں۔ آفس؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آج تمہاری شادی کا تیسرا دن ہے، ابھی گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، تمہارے سسرال والے دوپہر میں پہنچ رہے ہیں اور تم آفس جا رہے ہو؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی، تبھی وہ ماتھے پر بل ڈالتے انتہائی بدتمیزی سے بولا، مما پلیز، میں نے ساری دنیا کے دل رکھنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، جو کچھ آپ لوگ میری زندگی کے ساتھ کر چکے ہیں کافی ہے، اس سے زیادہ کا حق نہیں رکھتے آپ مجھ پر۔ اس کا لہجہ محض تلخ ہی نہیں حتمی بھی تھا۔ ہانیہ سنسی سیڑھیوں پر کھڑی رہی جبکہ مسز حسن ازحد حیرانی کے ساتھ اسے ٹکر ٹکر دیکھتی رہ گئی۔ خدا حافظ۔ ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرتا اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل گیا۔ مسز حسن پلٹ کر شرمندہ نگاہوں سے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ لبوں پر نرم سی مسکراہٹ پھیلا کر انہیں مطمئن کرتی نہال کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ نہال تکیہ باہوں میں دبائے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا جب ہانیہ کی پکار پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ تکیے کو اور بھی شدت سے باہوں میں دباتے اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ پتہ ہے مجھے، تمہاری شادی کو تیسرا دن ہے، تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، میرے سر پر کیوں سوار ہو گئی ہو صبح صبح؟ حال پوچھنے آئی تھی تمہارا اسٹوپڈ۔ کیوں؟ ہانیہ کے گشن مارنے پر وہ کوہنیوں کے بل اٹھ بیٹھا تھا۔ میرے حال کو کیا ہوا ہے؟ سنا ہے خراب ہے، مجھے لگا شاید میری شادی کے صدمے نے تمہارے حواس سلب کر دیے ہیں اور تم رات رات بھر روتے رہتے ہو۔ اچھا، اتنی بڑی خوش فہمی؟ وہ مسکرایا تھا، مگر ہانیہ اس مسکراہٹ میں چھپی اذیت کو دیکھ سکتی تھی، تبھی منہ چڑھاتے ہوئے اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ خوش فہمی نہیں ہے، چلو اب فریش ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔ پتہ ہے مجھے، بری جنگلی بلی ہو اور ہمیشہ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ شرارت سے اس کے بال کھینچتا وہ بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ کہو کیسے نزول ہوا صبح صبح؟ کچھ نہیں، مجھے تم سے عائشہ جی کے بارے میں بات کرنی تھی۔ عائشہ جی کے بارے میں؟ خیریت؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہانیہ نے رخ پھیر لیا۔ خیریت ہی ہے۔ کیا جاننا چاہتی ہو عائشہ جی کے بارے میں؟ یہی کہ وہ کون ہے، میکال کے ساتھ اس کی فرینڈ شپ کیسے ہوئی، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے محبت کے باوجود میکال کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی۔ کیا میکال بھیا نے اس ٹاپک پر تم سے کوئی بات کی ہے؟ وہ پریشان ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مگر وہ ان کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ عائشہ جی اصل میں میکال بھیا کی یونیورسٹی فیلو ہیں۔ یونیورسٹی پیریڈ سے ہی بھیا انہیں پسند کرتے تھے، مگر وہ ان میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی ارمغان نامی شخص سے محبت کرتی تھیں اور انہی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر انہی دنوں ان کی بڑی بہن نے گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کر لی۔ شاید اسی لیے عائشہ جی یونیورسٹی چھوڑ گئیں اور ہماری ہی کمپنی میں جاب کرنے لگیں تاکہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں۔ بھیا کے ساتھ ان کی محبت یہیں پروان چڑھی، مگر اس سے پہلے کہ بھیا انہیں باقاعدہ پرپوز کرتے، ان کی ماں نے ان کا رشتہ طے کر دیا۔ گھر کے ابتر حالات کی وجہ سے ان کی ماں نے اپنی بڑی بیٹی کی نسبت خاندان کے ایک نیم پاگل شخص کے ساتھ طے کر رکھی تھی تاکہ اس شخص کا بھائی عائشہ جی کے بھائی کو باہر سیٹ کروا دے، مگر ان کی بہن یہ قربانی دینے پر تیار نہ ہوئی تو ان کی ماں نے یہ ہڈی عائشہ کے گلے میں فٹ کر دی۔ بس یہی کہانی ہے عائشہ جی کی۔ اس کا مطلب ہے عائشہ اپنی ازدواجی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک نیم پاگل شخص کے ساتھ کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ نہال اب اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ اس بات میں سر ہلاتی آنے والے دنوں میں اپنے کردار اور قربانی کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب عریش آفس سے گھر واپس آیا۔ لاؤنج میں ٹی وی فل والیوم کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کی ساس اپنی بیٹی کے ساتھ ٹی وی کے سامنے براجمان بڑے انہماک سے کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ عریش سب کو سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے اس وقت؟ اپنی ماں اور بہن کا انہماک دیکھ کر اس نے کچن کی طرف منہ کرتے صدا لگائی تھی،
جواب میں عائشہ 2-3 منٹ کے بعد ہی چائے کا کپ لے کر حاضر ہو گئی۔ شکریہ، وہ اس کا ممنون ہوا تھا، مگر جیسے ہی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی ٹھٹک گیا۔ یہ آپ کے ہاتھ پر چوٹ؟ ہاں، آج کھیت میں کام کرتے اپنی کم عقلی سے ہاتھ کٹوا بیٹھی ہے نا۔ میں نے تو بہتیرا کہا کہ دھیان سے کام کیا کرو، مگر میری کوئی بات یہ سنتی کہاں ہے۔ کیا مطلب؟ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے اتنے ملازم ہیں، پھر یہ کیوں گئیں کھیت پر؟ عائشہ کے بجائے اپنی ماں کے جواب پر وہ شاکڈ ہی تو رہ گیا۔ تبھی وہ چمکتے ہوئے بولی، تو کیا کریں، اسے تاج بنا کر سر پر سجا لیں۔ پورے 4 لاکھ روپے لگے ہیں اس کے بھائی کے ویزے پر، مفت میں بیاہ کر نہیں لائے کہ شہزادی بنا کر رکھیں۔ وہ سر جھکائے مجرم بنی کھڑی رہی۔ عریض نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر پٹک دیا۔ 4.5 لاکھ اس کے بھائی کو دیے تھے، اسے نہیں، پھر یہ کیوں یہاں غلاموں جیسی زندگی بسر کریں؟ تم حد سے بڑھ رہے ہو عریض، میں دیکھ رہی ہوں اس لڑکی کے لیے تمہاری ہمدردیاں کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی ہیں۔ یہی سوچ سکتی ہیں آپ، اس کے علاوہ میں آپ سے کوئی امید رکھ بھی نہیں سکتا۔ انتہائی تلخی سے کہتا وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے عائشہ کتنی ہی دیر تک مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنی ساس کی سلواتیں سنتی رہی۔ اس رات جب وہ اپنے بیڈ پر پہلو کے بل لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی، اسے اپنے کندھے پر مردانہ ہاتھ کی گرماہٹ محسوس ہوئی۔ روتے روتے وہ چونک کر پلٹی تو اس کا نیم پاگل شوہر فل آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں۔ اسے دیکھ کر اس کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ جھوٹ، مجھے پتا ہے تمہیں امی نے مارا ہے۔ میں جب صبح اٹھوں گا تو بہت سارا جھگڑا کروں گا ان کے ساتھ، پھر تم نہیں رو گی نا؟ نہیں، تم بہت اچھی ہو، میں امی کو کہوں گا وہ تمہیں نہیں ماریں گی، ٹھیک ہے؟ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح معصوم انداز میں وہ اسے بہلا رہا تھا۔ عائشہ نے اپنے آنسو پوچھ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ گڈ گرل، وہ اس کی فرما برداری پر خوش ہوا تھا۔ پھر عائشہ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پر جھکا اور اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اب سوئیں، آج میں تمہیں اپنے بازوؤں پر سلاؤں گا۔ جانے وہ آج اس پر اتنا نثار کیوں ہو رہا تھا؟ عائشہ قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تکیے پر سر رکھے چپ چاپ پلکیں موند گئی تھی۔ شام گہری ہو رہی تھی اور وہ سڑک کے کنارے سر جھکائے متفکر بیٹھا تھا۔ اس نے ثانیہ باز کے دوست ایمن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام میں نکاح نامے کے ساتھ آئے گا، مگر وہ نہیں جا سکا تھا۔ اس کا نکاح نامہ اس کے دوست عاطف کے پاس تھا اور وہ ملک سے باہر تھا۔ 2 ہفتوں کے طویل انتظار کے بعد عاطف کے وطن واپس پلٹنے پر وہ اس کی طرف گیا، مگر اسے یہ سن کر شدید جھٹکا لگا جب عاطف نے اس سے کہا، ایک شرط پر نکاح نامہ مل سکتا ہے تمہیں۔ کیسی شرط؟ بنا چائے کے کپ کو ہاتھ لگائے اس نے الجھن بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب وہ مسکرا دیا، بہت معمولی سی ہے۔ دیکھو، ہم نے تمہیں ثانیہ باز کے گھر ڈکیتی کے لیے بھیجا، اتنی محنت کی، اس کے شب و روز سرگرمیوں پر نظر رکھی، مگر ہوا کیا؟ تم نے مال بھی نہیں ہتھیایا اور ہوشیاری دکھاتے لڑکی بھی پٹا لی۔ اب سیدھی سی بات ہے، جو لڑکی ہاتھ لگی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ بکواس بند کرو، وہ لڑکی میری عزت ہے اور میں تم سے کسی کو بھی اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اجازت مانگ کون رہا ہے تم سے؟ ہم تو اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ عاطف کے ساتھ ساتھ اس بار وہاں موجود عاقب بھی ہنس کر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تبھی کاشف بول اٹھا، ویسے آپس کی بات ہے، تم یہ کیسے ثابت کرو گے کہ وہ لڑکی تمہاری عزت ہے؟ کاشف پلیز، میں یہاں اس وقت تم سے الجھنے نہیں آیا، لہٰذا بہتر ہوگا تم لوگ مجھے پریشان نہ کرو۔ وہ دھاڑا تھا جب عاطف بولا، پریشان تو تم ہمیں کر رہے ہو، دیکھو نا، تم صرف اپنی بچپن کے منگیتر سے پیار کرتے ہو، اسی کو پانے کے لیے تم نے ثانیہ باز کے گھر ڈکیتی کا پروگرام بنایا، بعد میں نیت خراب ہونے پر محض گناہ سے بچنے کے لیے تم نے اس سے نکاح کیا۔ ہم بھی انسان ہیں یار، ہماری بھی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ اب ہم تینوں اس سے نکاح تو نہیں کر سکتے، مگر حصہ تو ہمارا بھی بنتا ہے نا۔ آنکھ مار کر لبلباتے وہ ظاہر کو زہر لگتا تھا۔ تبھی شدید غصے میں لپک کر اس کا گریبان پکڑتے وہ جل کر بولا، ایسی کی تیسی تمہارے حصے کی، وہ لڑکی میرے نام کا حصہ ہے، میں اسے طلاق دے کر چھوڑ سکتا ہوں، مگر عزت بنا کر اپنا نام دے کر لوٹ نہیں سکتا، سمجھے تم؟ کاشف اس کے جلال پر فوراً اٹھ کر قریب آیا، چل چھوڑ یار، ٹھیک ہے، دے اسے نکاح نامہ، اپنے لیے کوئی اور صحیح۔ وہ ظاہر کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا، تبھی مصالحت کی کوشش کی تھی۔ ظاہر 2 ہفتوں کے بعد نکاح نامہ کے ساتھ
ثانیہ عباس کے اپارٹمنٹ کی طرف آیا تو وہاں لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سائرہ افضل کے ساتھ ثانیہ عباس بھی جیسے اس کی دسترس سے دور چلی گئی تھی۔ انہی دنوں اس نے اپنی ماں کی التجا پر حویلی میں ایک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی تھی۔ بعد ازاں وہ چودرانی صاحبہ کا لاڈلا بنتا گیا اور انہوں نے زمینوں اور باغات کے سارے معاملات بھی اس کے سپرد کر دیے۔ سائرہ کے والد ماسٹر افضل کی وفات ہو گئی تھی اور تبھی بہت عرصے کے بعد اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی مگر اس کا حسن کم گشتہ ہو گیا تھا۔ وہ جو فخر سے کہتی تھی کہ گاؤں میں اس جیسا حسین کوئی دوسرا نہیں، اب وہ حسن جیسے کہیں چھپ کر رہ گیا۔ بڑھے ہوئے وزن کے ساتھ چہرے پر پڑی چھائیوں اور سانولے پن نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ظاہر اگلے روز اپنے اندر کے اضطراب سے تنگ آ کر پھر شہر چلا آیا۔ بارش ہو رہی تھی اور وہ مارکیٹ میں تھا جب اچانک اس کی نگاہ شاپنگ کرتی ثانیہ عباس پر پڑی اور پھر جیسے اس کا دماغ گھوم گیا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور زور سے بند کرتے وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ٹیکسی یا رکشہ کو ہاتھ دے کر روکتی، ظاہر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ثانیہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی۔ اسے 1% بھی امید نہیں تھی وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آئے گا، مگر وہ آ گیا تھا۔ اظہر سنجیدہ چہرے پر غصے کی ہلکی سی سرخی لیے وہ اسے بنا کچھ کہے خاموشی سے کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے آیا۔ اس روز وہ قبرستان نہیں آئی تھی۔ عزیر شہر خاموشاں کی خاموش دنیا میں کافی دیر تک اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھا، فاتحہ خوانی کرنے کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ اگلے روز اس کی بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ اس روز بہت بارش ہوئی تھی، سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درم برم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ابھی جاگا تھا کہ اس کی فیونسی سلمیٰ کی کال آ گئی۔ ہیلو عزیر، بول رہا ہوں، کبھی دعا سلام بھی کر لیا کرو۔ اٹھ کر تم پر سلامتی بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تم ہر وقت ویسے ہی میری دعاؤں کے حصار میں رہتے ہو۔ خیر میں انڈیا جا رہی ہوں۔ تم نے اپنی دادوں سے ہماری شادی کی بات کی؟ نہیں یار، ابھی دادوں سے میری بات نہیں ہو سکی ہے۔ سمیر اور نمیر وغیرہ کو بتا دیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ دادوں سے بات کر لیں گے۔ تم ٹینشن مت لو، میرے گھر میں سب میرے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے۔ ویسے میں اگلے روز پاکستان کا چکر لگا رہی ہوں، بہت شوق ہے مجھے پاکستان دیکھنے کا۔ گڈ، میں بھی UK آ رہا ہوں۔ خیریت؟ خیریت ہی ہے، بزنس کے سلسلے میں ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ کب تک آؤ گے؟ 15-20 دن تو لگ جائیں گے۔ چلو اب مجھے آفس جانا ہے، شام میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ دادو اس کے کمرے میں آ گئی تھیں، تبھی اس نے گھبرا کر فوری لائن کاٹ دی۔ سلمیٰ اس کی یونیورسٹی فیلو تھی اور اسے پسند کرتی تھی۔ 6 ماہ قبل وہ لوگ UK شفٹ ہو گئے تھے، مگر ان کا رابطہ برقرار رہا تھا۔ عزیر کی لائف میں چونکہ کوئی لڑکی نہیں تھی، لہٰذا اس نے اپنے طور پر اسے انگیجمنٹ رنگ پہنا دی۔ اس روز بہت دنوں کے بعد وہ آفس سے اٹھ کر شہر خاموشاں کی طرف آیا تھا، شاید اس امید پر کہ وہ آئے گی، مگر اس روز پھر وہ نہیں آئی۔ شاید اس نے اس کے کہے کا مان رکھ لیا تھا، مگر عزیر کا دل اس فرما برداری کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس سے صرف ایک بار ملنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں کھل کر جاننا چاہتا تھا، مگر شاید یہ ابھی اس کی تقدیر کو منظور نہیں تھا۔ اگلے چند روز میں اس کی مصروفیات مزید بڑھ گئیں۔ اس کے قبرستان جانے کا معمول بھی مستقل نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی وہ لڑکی اس کے حافظے میں محفوظ تھی۔ ایک ہفتے بعد اس روز وہ پھر آفس سے اٹھ کر سیدھا قبرستان کی طرف چلا آیا اور تبھی وہ اسے دکھائی دے گئی تھی، مکمل سیاہ چادر میں خود کو چھپائے۔ عادت کے عین مطابق وہ مطلوبہ قبر کے پاس بیٹھی اس پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ عجیب یاسیس کا ماحول تھا۔ عزیر اپنی جگہ پر ٹھٹک کر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سنا تھا رشتے صرف سانس کی ڈوری سے بندھے ہوتے ہیں، جیسے ہی یہ ڈوری ٹوٹتی ہے، رشتوں کا احساس اور زندگی میں ان کی اہمیت بھی دم توڑنے لگتی ہے۔ خود وہ بھی اس کا تجربہ کر چکا تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی ماں اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ اسے لگتا تھا وہ اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، مگر ان کی رحلت کے 4 سال بعد بھی وہ نہ صرف سانس لے رہا تھا بلکہ زندگی میں اتنا مصروف کر دیا تھا اسے کہ اب اکثر اسے ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہ ملتا۔ حالانکہ ان کی رحلت کے شروع کے دنوں میں ہر روز ان کے لیے بے شمار نوافل اور درود پاک پڑھنا اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا، مگر
اس لڑکی کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ رشتے سانس سے بندھے ہوتے ہیں۔ ادھر چہرہ منو مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہوا اور ادھر اس شخص کی ذات سے جڑے سارے باب بند، مگر وہاں شیشم کے اس پیڑ تلے منو مٹی کے ڈھیر تلے دفن اس رشتے سے شاید اس کی زندگی کا تعلق ذرا سا بھی کمزور نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اب بھی آندھی طوفان کی پرواہ کیے بغیر ہر روز وہاں آ رہی تھی۔ بس اس نے اپنا وقت تبدیل کر لیا تھا۔ عزیر کے پاس اس روز ٹائم نہیں تھا، مگر اس نے لڑکی کا چہرہ ضرور دیکھ لیا تھا۔ بے شک وہ بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ دروازے پر دستک کی آواز ابھری تھی۔ عزیر جو ابھی قبرستان سے واپس لوٹا تھا، اپنا سفری بیگ تیار کرتے ہوئے چونک کر پلٹا۔ السلام علیکم۔ اسے چھوٹا صبیر اس کے پلٹ کر دیکھنے پر دونوں بازو سینے پر باندھے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا دکھائی دیا۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آج اتنی جلدی گھر کیسے پلٹ آئے آپ؟ ہنوز اپنے کام میں مصروف وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ سمیر 2 قدم چل کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عمیر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی صبح، اسی لیے سو رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کے حصے کی صفائی آج میں کر لوں، کھانا باہر سے منگوا لیں گے۔ اصل میں اس نے بھی پرسوں میرے حصے کے برتن دھوئے تھے جب میں گھر واپسی پر بہت تھکا ہوا تھا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے آج کل نمیر کے ساتھ اچھے تعلقات چل رہے ہیں تمہارے۔ بیگ میں شیونگ کا سامان اور موزے رکھتے ہوئے عزیر مسکرایا تھا۔ جواب میں سمیر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں جب تک کوئی خاتون خانہ اس گھر میں نہیں آ جاتی تب تک سب سے بنا کر رکھنا مجبوری ہے۔ ویسے سلمیٰ بھابی کب آ رہی ہیں پاکستان؟ پتہ نہیں، کافی دنوں سے میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا، شاید انڈیا چلی گئی ہے۔ وہ ویسے اگلے روز میں آنے کا امکان ہے اس کا، کیونکہ ابھی تم لوگوں سے ملنے اور پاکستان دیکھنے کا شوق ہے۔ رابطہ بھی نہیں ہے اور پل پل کی خبر بھی۔ ویسے آج قبرستان نہیں گیا تھا، بلکہ وہیں سے آ رہا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد فلائٹ ہے میری۔ تم ذرا عمیر کو کال کرو، مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑ آئے۔ ٹھیک ہے۔ واپسی کب تک ہوگی؟ اس بار تاخیر سے ہو سکتی ہے، کیونکہ کام کا لوڈ زیادہ ہے۔ پھر بھی جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ تم دادو، زبیر اور عمیر کا خصوصی خیال رکھنا۔ جو حکم جناب، فکر ہی نہ کریں آپ۔ عزیر اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہا تھا۔ اسے بزنس کے سلسلے میں UK جانا تھا۔ سمیر مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ شام کے سرمئی اندھیروں میں یوں تیری یاد ساتھ چلتی ہے جیسے پربت کے سبز پیڑوں پر برف کے بعد دھوپ پڑتی ہے۔ قبرستان میں اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تازہ تیار کی گئی لحد کے قریب درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی آپ ہی آپ وہ اپنے یونیورسٹی پیریڈ کے دنوں میں کھو گئی تھی۔ کلاس میں گہرا سناٹا چھایا تھا۔ ڈائس کے اس پار صرف سر جاوید ہمدانی کے بولنے کی آواز وہاں بیٹھے ہر طالب علم کی سماعتوں میں اتر رہی تھی۔ دہشت گرد کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ لیکچر کے دوران اچانک انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے طلباء و طالبات پر ایک گہری نظر ڈالتے پوچھ لیا۔ ساری کلاس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ آپ کے ذہنوں میں کیا ہے؟ ایک شخص جو باہر سے بم لے کر آتا ہے اور کبھی بھی گھر میں گھس جاتا ہے، کیا وہ دہشت گرد ہے؟ یا اس گھر میں موجود افراد جو اس بم پکڑے ہوئے شخص کو روکنے یا قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں؟ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ سر ہمدانی اس ٹاپک پر گفتگو کیوں کر رہے ہیں، مگر وہ انہیں بہت توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ جو شخص بم لے کر آئے گا وہی دہشت گرد ہوگا سر۔ رائٹ، لیکن اگر وہ شخص آپ کے گھر کے سربراہ کو خرید لے، اس کا منہ پیسوں سے بھر کر آپ کی زندگی کا سودا کرے، تو دہشت گرد کون ہوگا؟ حورالعین فاطمہ کے جواب پر انہوں نے پھر سوال داغ دیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ دونوں سر؟ رائٹ، اور اگر اسی گھر کے زندہ بچ جانے والے لوگ صرف اس لیے کہ وہ زندہ بچ گئے اپنے سربراہ کا ساتھ دیں تو دہشت گرد کون ہوگا؟ سب گھر والے سر، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی بات آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم مسلم تو شاید صحیح معنوں میں کبھی بھی نہیں تھے، مگر حب الوطن پاکستانی بھی نہ بن سکے۔ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جو ظلم کرتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ ذرا سی زمین، چند پرکشش جابز، ذرا سی سہل زندگی کے لیے، وہ زندگی جو پانی کے بلبلے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمیں نہیں فرق پڑتا کوئی ہمیں کیا کہہ رہا ہے،
ہماری خودداری اور قربانیوں کے باوجود ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ ہمیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اسلام دشمن عناصر ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جن کے سینوں میں وہ قرآن پاک، وہ مقدس کتاب محفوظ ہے، جن کی حفاظت کا ذمہ خود عرش بری کے مالک نے لیا ہے۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیسی سازشیں، وہ کیا دیمک ہے جو اندر ہی اندر اسے چاٹ رہا ہے۔ رات کے اندھیروں میں کتنے چہرے ہیں جو پیسوں کے عوض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اسلام ہے جو ساری دنیا میں پھیلا ہے اور جس کے خلاف سازش شیطانی قوتیں مل کر بھی اپنے گندے اور گھٹیا مقاصد حاصل نہیں کر پا رہی۔ ہمیں نہیں فرق پڑتا اس بات سے کہ یہاں حق کا کلمہ بلند کرنے والے ہر حق پرست کو ہمارے حکمران جب چاہیں جس وقت چاہیں سمندر پار کالے پانیوں کی نظر کر دیتے ہیں، مگر ہمیں فرق پڑتا ہے جب کوئی ہماری پارٹی پر انگلی اٹھائے۔ اگر کوئی پیپلز پارٹی میں ہے تو کوئی مسلم لیگ کا بندہ اٹھ کر پیپلز پارٹی کو غلط کہے۔ اپنا مذہب، اپنی وطنیت، اپنی آزادی ہم سب پر شب خون گوارا کر سکتے ہیں مگر پارٹی پر نہیں۔ کیونکہ ہم ظلم کا ساتھ دینے والے ظالم ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ کٹ رہا ہے تو ہم اس پر احتجاج کرنے کے بجائے جو حصہ سلامت ہے اس پر مطمئن رہیں گے۔ پھر کیوں نہ دنیا ہمیں کہے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ وہ مسلمان جو سیسہ پلائی دیوار کی مثال ہیں، وہ مسلمان جنہیں ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے، وہی ظلم پر آواز اٹھانے کے بجائے ذرا سے مفاد کے لیے ظلم کا ساتھ دیں تو کون کہتا ہے وہ ظالم نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے؟ بھرپور جوش میں بولتے سر ہمدانی کا لہجہ ایک دم بھرا گیا تھا۔ کیا انجام ہوگا؟ کس قیامت پر اپنے اعمال اٹھا کر رکھ دیے ہم نے؟ قیامتیں تو یہاں ہر روز برپا ہوتی ہیں، روز ایک نیا ظلم، ایک نیا بم دھماکہ، ایک نیا ڈرون حملہ۔ قیامت ہی تو برپا کرتا ہے دلوں پر۔ پھر کیوں شعور نہیں آ رہا ہمیں؟ کیسی نیند ہے یہ غفلت کی جو ہمارے جسموں کو کچلنے مسلنے پر بھی ٹوٹنے نہیں دے رہی؟ ہمیں کوئی محمود احمد نژاد نصیب نہیں ہو رہا؟ کیوں ہم اپنے دفاع کے لیے بھی بندوق اٹھاتے ہیں تو ساری دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے نفس جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا تھا کسی طور جنت سے کم قیمت پر نہ بیچیں؟ مادی دنیا کی ذرا سی آسائشات کے لیے گروی رکھ چھوڑے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ تباہی کس کی ہے؟ اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ نفس کا گھوڑا تو بے لگام ہے، جس راہ پر ڈالو گے سر پر بھاگتا چلا جائے گا، مگر راہ کا انتخاب کس نے کرنا ہے؟ پیریڈ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ سر ہمدانی بنا کلاس پر الوداعی نظر ڈالے اپنا رجسٹر اٹھا کر بوجھل قدموں سے کلاس چھوڑ گئے تھے۔ حورین فاطمہ اس روز ایک پل کے لیے بھی ان کے لیکچر کے حصار سے باہر نہ نکل سکی تھی۔ وہ سوچتی تھی بلا حالات کے شکنجے میں پھنسے چند غریب ممالک کے مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑے مکار دشمن کا کیا بگاڑ سکتے ہیں، مگر یہ اسے آج یاد آیا تھا کہ طارق بن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا تو اس کی دسترس میں بھی چند مٹھی بھر مسلمان سپاہی ہی تھے۔ محمود غزنوی نے فتوحات کی جو ناقابل فراموش تاریخ رقم کی، ان کا سامنا بھی اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کے ساتھ ہوا تھا۔ بھلا جنگیں کبھی ہتھیاروں سے بھی لڑی جاتی ہیں؟ وہ مذہب جو امن اور سلامتی اور سکون کا مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے، جس کے پیروکار دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، اس مذہب کو اگر بدنام کر رہے ہیں تو وہ لوگ کون ہیں؟ مسلمانوں کے روپ میں چہروں پر داڑھیاں سجا کر، اسلامی نام اپنا کر حقیقی اسلام کے متوالیوں کی رسوائی کرنے والے وہ بناوٹی چہرے کس کے تھے؟ کس مذہب کے پیروکار تھے وہ؟ کیا تعلیمات تھی اس مذہب کی؟ کیا مقاصد تھے؟ وہ سوچتی جاتی تھی اور گھٹتی جاتی تھی۔ پھر ایک روز اس نے سنا کہ پاکستانی حکومت نے سر جاوید ہمدانی کو لاپتہ افراد کی لسٹ میں ڈال کر امریکہ کے حوالے کر دیا۔ اس روز وہ دیر تک اپنے اندر اٹھتے دھماکوں کا شور سنتی رہی۔ کون تھے یہ لاپتہ افراد؟ کیسے اور کہاں کھپا دیے جاتے تھے کہ سال گزرنے کے باوجود کبھی ان کا نام و نشان نہیں ملتا تھا؟ کیا کہانی تھی ان لاپتہ افراد کے پیچھے؟ بے بس مکینوں کے گھروں میں بجھتے چولہوں اور بااختیار محلوں میں لگتے دولت کے انباروں کے پیچھے تاریخ کی کیسی سسکیاں گھٹی پڑی تھیں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ سر جاوید ہمدانی کی طرح ایک روز اسے بھی کالے پانیوں کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ 5 منٹ کی مختصر سی نیند کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔
قبرستان میں اس وقت اسے کچھ ہی فاصلے پر ایک نشئی بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ تبھی وہ گھبرا کر اٹھی تھی اور سرپٹ بھاگتے قبرستان سے نکل گئی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ وہ شکستہ قدموں کو گھسیٹتی ایک بار پھر اس یزدان کی طرف چلی آئی تھی جہاں آج کل زندگی اپنا کٹھن ترین سفر مکمل کر رہی تھی۔ یہ اسے 2 ہفتے بعد کی بات تھی۔ سردی کی شدت میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا۔ اس نے فٹ پاتھ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہمت جواب دے گئی۔ پاس ہی کسی مسجد کے اسپیکر سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا تھا مگر آج وہ اس پاک اور بے نیاز ذات کے سامنے حاضر ہونے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زندگی نے بہت بے رحمی سے اس پر اپنی رعایت کے دروازے بند کر دیے تھے۔ شدید سرد موسم میں بھوک اور نکاہت کے سبب اسے چکر آ رہے تھے۔ اس وقت اس کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولے رکھنا بے حد دشوار ہو رہا تھا۔ سونے کے محل میں مخملی بستر پر سونے والی وہ شہزادی بھیانک حالات کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ قبرستان میں نہیں جا سکی تھی اور اسی بات کا اسے قلق تھا۔ رات جیسے جیسے آگے سرکتی جا رہی تھی اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر جیسے ہمت پکڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے، اس کی منزل کیا ہے، مگر اسے یقین تھا اس کا رحمان اور رحیم رب اسے کبھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کے لیے رزق اور محفوظ پناہ گاہ کا انتظام ضرور کرے گا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسی سوچ کے تحت وہ شاندار عمارت کے بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے رک گئی تھی۔ ارد گرد ایک سہمی نظر ڈال کر اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد گیٹ پا ہوا۔ جی فرمائیے۔ گیٹ کے اس پار 17-18 سالہ لڑکا کھڑا اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ ارے آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں سمجھ گیا، آپ ضرور سلمیٰ بھابی ہوں گی، UK سے آئی ہیں نا؟ بنا اس کے حال حلیے پر غور کیے اپنے ہی مفروضے کے تحت اس نے گویا تکا لگایا۔ حورالعین اس کے قیاس پر چونک کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جانے وہ کس غلط فہمی کا شکار تھا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مانا کہ بھیا نے ہماری بڑی خطرناک مثالیں پیش کی ہوں گی مگر اب ہم ایسے بھی ہٹلر نہیں کہ اتنی دور سے آئی اپنی پیاری بھابھی کو دروازے سے ہی باہر لوٹا دیں۔ آئیں پلیز۔ حورعین فاطمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اپنی دستک کا کیا جواز پیش کرے۔ اگر اس نے ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر چلتا کر دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے تو اس وقت رحمت کا فرشتہ ہی لگا۔ تبھی دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی وہ بنا وضاحت کیے اس کے پیچھے چل پڑی۔ پرشکوہ عمارت باہر سے جتنی شاندار دکھائی دے رہی تھی اندر سے اس کا حسن اور بھی دیدہ زیب تھا۔ رنگا رنگ پھولوں سے سجا لان، اندر طویل راہداری عبور کر کے کشادہ ہال میں اس وقت اس خوبصورت بنگلے کے مکین اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ نظر کے سامنے ہی فل والیوم میں TV چل رہا تھا۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی جب وہ لڑکا بولا، بڑی اماں دیکھیں تو کون آیا ہے۔ اس کے اطلاع پر وہاں بیٹھے تمام افراد نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ کون ہے یہ؟ آنکھوں پر بڑا سا چشمہ سیٹ کیے خاصی ضعیف عورت نے توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ حورعین کو اپنی سانسیں خشک ہوتی محسوس ہوئیں۔ بجھیں تو جانے۔ اسے ساتھ لانے والا لڑکا شرارت پر آمادہ ہو رہا تھا۔ حورعین فاطمہ کے لیے اپنی ٹانگوں پر مزید کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ اسے اس وقت اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہو رہے تھے۔ پہیلیاں مت ڈالو میر، صاف صاف بتاؤ کسے پوچھے بنا گھر میں گھسا لائے ہو؟ بڑی ماں کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ جی جان سے کانپ گئی، جانے اب اس کی تقدیر کیا فیصلہ کرنے والی تھی۔ توبہ کریں بڑی اماں، آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ یہ تو سلمیٰ بھابی ہیں، عزیر بھیا کی ہونے والی بیوی، UK سے آئی ہیں۔ باقی معلومات آپ خود لے لیجئے۔ وہ ایسا ہی تھا ہتھ کھلنڈر اور بے پرواہ۔ گھر میں سب کو سے شکایتیں رہتی تھیں۔ اب بھی بڑی ماں اسے خاصی مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ حورعین کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ بیٹھو بیٹا۔ اس کے حلیے کو قدرے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے کے بعد انہوں نے خاصی حلاوت سے کہا۔
حورین دل ہی دل میں جانے خوف سے ان کی ہدایت پر چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ کیسا ہے عزیر؟ اور تمہارا سامان کہاں ہے؟ اس کے بیٹھتے ہی ان کے پہلے سوال نے حورین فاطمہ کی گھبراہٹ میں اضافہ کر دیا۔ عزت اور جان کا خوف نہ ہوتا تو وہ کبھی جھوٹ بول کر ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاتی۔ جی ٹھیک ہے، سامان ٹیکسی میں ہی رہ گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ ارے تم اکیلی آئی ہو پاکستان؟ ایک اور مشکل سوال وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے خود کو سر اٹھانے کے قابل نہ سمجھ رہی تھی۔ جی دیکھا، بہت لاپرواہ لڑکا ہے یہ عزیر، ڈر رہا ہوگا کہ کہیں ہم اس کی پسند کو ریجیکٹ نہ کر دیں۔ سچ پوچھو تو میرا ارادہ بھی یہی تھا، اسے چیزوں کی پہچان نہیں، انسانوں کی کہاں سے ہوگی، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اتنی اچھی لڑکی بھی پسند کر سکتا ہے؟ زندگی میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے اس نے۔ ان لوگوں کی کہانی کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے لبوں پر خاموشی کا قفل لگا رکھا تھا۔ کتنا چیپ لگ رہا تھا کسی کے احساسات کے ساتھ کھیلنا، مگر تقدیر نے اسے کتنا بے بس کر دیا۔ اس کی آنکھیں کچھ سوچ کر بھی آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ میرا خیال ہے بچی تھک گئی ہے، جاؤ عمیر اسے عزیر کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ دادی اماں اب نماز کے لیے اٹھ رہی تھیں، یا شاید اس کے لیے کچھ کھانے پکانے میں شکر کا کلمہ پڑھتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابی ہمارا انٹروڈکشن تو لے لیں، عمیر سے بڑا نمیر اچانک چلایا تھا۔ وہ ٹھٹک گئی، تبھی عمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھابی ابھی تھکی ہوئی ہیں، ان کے روم میں آ کر کرواؤ انٹروڈکشن جس نے کروانا ہے۔ وہ اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ حورین فاطمہ نے گھبرا کر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ وہ ابھی عزیر نامی شخص کے شاندار کمرے میں بیٹھی جب نمیر کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا آیا۔ یہ لیں بھابی، پہلے ہمارے پاکستانی کھانے کو ٹیسٹ کریں، پھر ہم آپ کو اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ عمیر کی طرح نمیر کے لہجے میں بھی شگفتگی تھی۔ حورین کھانے کی ٹرے دیکھ کر اپنا خوف بھول گئی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب عمیر نے اسے بتایا، عزیر بھائی نے آپ کو ہم سب کے نام تو بتائے ہوں گے، کام میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو نمیر ہے نا بھابی، پورے 2 سال بڑا ہے مجھ سے، مگر ایک نمبر کا جھوٹا، فلرٹی اور بے ایمان شخص ہے۔ کاہل اور ہڈ حرام تو رچ کے ہے، اکثر اس کے حصے کا کام بھی میں ہی کرتا ہوں۔ اور جو سمیر بھائی ہیں، انہیں تو ہر 15 منٹ کے بعد کسی بھی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، گھر کے کام کاج کے سوائے کوکنگ اور صفائی کے دوسرے کام کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ابھی آئیں گے نا کلب سے تو ان کے نخرے دیکھیے گا آپ۔ بس 2 ہی کام کے بندے ہیں اس گھر میں، ایک محترم عمیر صاحب یعنی کہ میں، اور دوسرا چھٹکو، نام تو اس کا زبیر ہے مگر پیار سے سب چھٹکو کہتے ہیں۔ 4 سال پہلے جب ممی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ صرف 3 سال کا تھا، شاید اسی لیے اس کے اندر ایک خلا ہے جس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کے لبوں پر چپ کا قفل لگا دیا۔ ابھی وہ ہوم ورک کر رہا ہے، صبح آپ اسے ضرور ملیے گا۔ عمیر کی زبان کے آگے خندق نہیں تھی، نان سٹاپ بولتا تو اسے بے حد اچھا لگا تھا۔ کیا وہ ان لوگوں کو دھوکہ دے کر خوش اور مطمئن رہ پائے گی؟ کیا ہوگا اگر عزیر نامی وہ شخص گھر واپس لوٹ آیا تو؟ سوالات نہیں ازدہے تھے جو تصورات میں اسے نگلنے کو بے چین ہو رہے تھے۔ بھوک کے باوجود اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اگلے 30 منٹ عمیر اور نمیر اسے آرام کرنے کی تلقین کرتے کمرے سے نکل گئے۔ اس نے اٹھ کر اٹیچ باتھ سے وضو کیا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ابھی تک اس نے کمرے کو سرسری نظر سے دیکھا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جس وقت اس نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، آپ ہی آپ آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ بے شک اس کے مہربان اور رحیم رب نے اس کے رزق اور محفوظ پناہ گاہ کا انتظام کر دیا تھا۔ جائے نماز سے اٹھ کر جس وقت وہ بیڈ کی طرف آئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر اس شخص کی تصویر دھری تھی جسے اس روز قبرستان آنے پر اعتراض ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ محض اتفاق تھا یا کوئی آزمائش، مگر وہ پریشان ضرور ہو گئی تھی۔ اب اس شخص کے گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بے چینی سی بے چینی تھی، جانے وہ کب واپس لوٹ آئے، کیا سمجھے گا وہ اسے، چور یا پھر کسی گینگ میں ملوث عورت۔ وہ کیسے اپنی صفائی دے پائے گی؟ اگر اس نے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تو کہاں جائے گی؟ اس کے لیے تو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی کائنات میں کہیں کوئی جائے پناہ ہی نہیں رہی تھی۔ کتنے چپتے ہوئے سوال تھے، اور دھیرے دھیرے سلگتی رات۔ اس نے تھک کر بیڈ کی پٹی پر سر ٹکا دیا۔
چاندنی رات تھی، سردی کی شدت کے باعث اس وقت سارے گاؤں پر جیسے خوف کا عالم تھا۔ لوگ سرے شام اپنے اپنے گھروں میں دبک کر سو جاتے تھے، مگر اس کی قسمت میں نیند نہیں تھی۔ گاؤں کے بابا جوگی کی آواز رات کے گمبھیر سناٹے میں گونجتی کسی لوری کی طرح ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مزمل سا فصلوں کو پانی لگاتا رہا۔ بابا جوگی کی زندگی کی کہانی بھی عجیب تھی۔ جوانی میں انہیں کسی لڑکی سے عشق ہوا تھا اور پھر وہ لڑکی کسی اور کے ساتھ بیاہ کر چلی گئی۔ اس کی شادی کے بعد بابا جوگی، جو نمبرداروں کا بڑا ہونہار لائق فائق بیٹا تھا، جیسے ساری دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ عشق کے روگ نے ایسا اس کے دل کو جکڑا کہ پھر بربادی ہی بربادی نصیب کا حصہ بنتی گئی، مگر اس نے جوگ نہیں چھوڑا۔ اس کی آواز میں اب بھی اتنا کرب تھا کہ سننے والے کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوتا۔ گزرے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں نمبرداری گئی، وہاں جوانی کے ایام بھی رخصت ہو گئے۔ تھوڑی بہت زمین جو بچی اس پر بابا جوگی نے کاشتکاری شروع کر دی۔ اب اس کا بیٹا جوان تھا، مگر بیوی جوانی میں ہی داغ مفارقت دے گئی تھی۔ پچھلے دنوں اس نے بیٹے کی شادی کر دی، گھر میں بہو آ گئی۔ اس کے علاوہ اس کے مرحوم بھائی کے 3 بیٹے بھی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتے تھے۔ ایک ہفتہ قبل بابا جوگی اپنی فصلوں میں بچائی کر رہا تھا جب اچانک ایک کتے نے پیچھے سے آ کر اسے کاٹ لیا۔ بابا نے اسے مار کر بھگا دیا، مگر تب تک کتا اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ گھر آیا تو گھر والوں نے دیسی گڑ اس کے زخم پر باندھ دیا۔ اسے افاقہ نہ ہوا تو اگلے دن نمک اور سرخ مرچ کا نسخہ بنا کر زخم کو لپیٹ دیا، جس سے زخم کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ پورا ہفتہ وہ لوگ اسپتال جانے کی بجائے گاؤں کے 70% کم فہم لوگوں کی مثال اتنے سیریس مسئلے پر اپنے دیسی نسخے آزماتے رہے۔ زائر شہر سے گاؤں واپس آیا اور اسے پتہ چلا تو فوراً بھاگ کر ان تک پہنچا اور زبردستی لڑ کر جوگی بابا کو اسپتال لے آیا، مگر تاخیر ہو چکی تھی۔ زہر کا اثر جوگی بابا کے جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح معائنے کے بعد اسے کسی بڑے شہر کے اسپتال لے جانے کی ہدایت کی، مگر اس کے گھر والوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ زائر بھی تھوڑی دیر پہلے جب بابا جوگی سے ملنے گیا تو گھر والوں نے اسے زنجیروں میں جکڑ کر ایک علیحدہ کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ کسی کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی اور گھر والوں کے بقول بابا کو دورے پڑنے لگے اور وہ ہر قریب آنے والے کو کاٹنے کی کوشش کرتے۔ زائر کا دل بابا جوگی کی حالت پر کٹ کر رہ گیا۔ ان کے گھر والوں کی بے پرواہی اور جہالت نے اسے ملنگ صف انسان کو کس مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک بابا کے پاس بیٹھا رہنے کے بعد جب اٹھنے لگا تو بابا نے اسے پکارا، اوئے پتر اوئے۔ جی چاچا۔ وہ فوراً پلٹا تھا۔ بابا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان کے گوشوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ تم جاؤ گے تو میرے گھر والے مجھے زہر کا ٹیکہ لگا کر ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے۔ بابا جوگی کی بات پر وہ شاکڈ ہی تو رہ گیا، پھر ان کی حالت کے پیش نظر اس نے سر جھٹک دیا۔ نہ چاچا، ایسا نہ سوچ، تیرے گھر والے تو تجھ سے پیار کرتے ہیں، پھر اب تو تیرا علاج بھی چل رہا ہے، دیکھنا تو دنوں میں بھلا چنگا ہو جائے گا۔ تو فکر نہ کر، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے پوری تسلی دی اور اب گاؤں کی خاموش سرد رات میں پھر بابا کی درد بھری آواز گونج رہی تھی۔ وہ فصلوں کو پانی دینے کے بعد وہیں ڈیرے پر پڑی چارپائی پر دراز ہو گیا۔ اس کے دھیان کے پنچھی اس وقت ثانی عباس کے تصور کے گرد منڈلا رہے تھے، جو 5 سال کے بعد اس کی زندگی میں پھر لوٹ آئی تھی۔ اسے ہی سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو سب سے پہلی خبر اسے کل رات بابا جوگی کی ہونے والی وفات کی ملی۔ کل رات واقعی اس کے گھر والوں نے انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کر ان سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ زائر جیسے ساکت رہ گیا۔ وہ آواز جو درد بن کر گاؤں کی فضا میں گونجتی تھی، جہالت کی بھیٹ چڑھ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ کتے کا کاٹا وہ شخص ابدی نیند سو گیا، مگر اس کے لواحقین اب اسے کفن پہنانے، غسل دینے اور اس کی چارپائی کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں انہیں جراثیم نہ لگ جائیں۔ تب وہ اٹھا اور اس نے خود بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا اور پھر اپنے دوستوں کو بلا کر جیسے تیسے نماز جنازہ کروا کر اس بدنصیب شخص کو مٹی کے سپرد کر دیا۔ وہاں قبرستان میں مٹی کے اس ڈھیر کے نیچے ایک اور انسان کی زندگی کی کہانی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ رات جیسے جیسے سرکتی جا رہی تھی، اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نیند کی مہربان پری تھی کہ جیسے اس سے روٹھ ہی گئی تھی۔ زندگی کسی سے
کیسے تنگ پڑ جاتی ہے، بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے قطعی اجنبی گھر کے دروازے پر دستک دے کر بہت بڑا رسک لیا تھا، مگر فی الوقت اس کے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ بہت پہلے ایک بار وہ اس بنگلے میں آئی تھی اپنی کالج فیلو کے ہمراہ، مگر یہ قیام 5-10 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ اپنی کالج فیلو کو وہاں چھوڑنے کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی تھی، مگر اس بنگلے کی مالکن کے پیار اور اپنائیت نے اسے بہت متاثر کیا۔ رات بھر وہ اس پیار اور اپنائیت کو یاد کر کے اس گھر کی طرف بڑھ آئی تھی، مگر اب وہ مکی بے لوث پیار لٹانے والی مالکن نہیں رہی تھی۔ صبح ہو گئی تھی۔ وہ بے قرار سی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، کھڑکی کی طرف آئی جب اس کی سماعتوں میں عمیر کی آواز پڑی، جی عزیر بھیا، میں ابھی خود سے کال کرنے ہی والا تھا آپ کو۔ اور وہ جس کا دل پہلے ہی قرار نہیں پا رہا تھا، ان الفاظ پر جیسے ٹھٹک ہی تو گئی۔ دوسری طرف عزیر عمیر کے الفاظ پر مسکرایا تھا، کیوں خیریت؟ اب خیریت کہاں؟ ہماری عزیز جان پیاری بھابھی سلمیٰ یہاں پہنچ چکی ہیں۔ کتنی کھنک اور خوشی تھی عمیر کے لہجے میں، مگر عزیر کے سوال نے اس کی خوشی پر جیسے اوس ڈال دی۔ بھابھی؟ کون سی بھابھی؟ سلمیٰ تو یہاں میرے پاس، یہ تو ابھی پاکستان گئی ہی نہیں۔ اور اس بار شوق لگنے کی باری عمیر کی تھی۔ کیا مطلب؟ اگر سلمیٰ بھابھی آپ کے پاس ہیں تو پھر وہ کون ہیں جنہیں میں سلمیٰ بھابھی سمجھ کر آپ کے کمرے میں چھوڑ آیا ہوں؟ کوئی حال نہیں تمہارا، نہ جانے کب سدھرو گے تم۔ اب پتہ نہیں کسے گھسا لیا گھر میں، اور جانے میرے کمرے میں کیا کیا کچھ چرا لیا ہوگا اس نے۔ عمیر کے بچے، میں واپس آ رہا ہوں، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اب وہ خفا ہو رہا تھا۔ عمیر سوری کرنے کے بعد کال کاٹ کر سیدھا اس کے کمرے کی طرف چلا آیا، جہاں حورین کھڑی کھڑکی کے قریب رسوائی کے خوف سے کسی خوش پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ دروازہ رسان سے وش کرتے عمیر کے کمرے میں داخل ہوتے حورین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اسے کہتے ہیں شکل مومنہ تیغ کرتوت کافرہ۔ میں پوچھتا ہوں، یہی گھر ملا تھا آپ کو ڈکیتی کرنے کے لیے؟ میں ڈکیت نہیں ہوں۔ بے لچک لہجے میں عمیر کے گستاخانہ الزام پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میری طرف دیکھو، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ کیا ڈکیت ایسے ہوتے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتا، آپ مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ اس کے آنسوؤں سے نظر چراتا وہ اب رخ پھیر کھڑا تھا۔ حورین کی ہمت جواب دے گئی، اسے خدشہ لاحق تھا، وہ ہو گیا تھا۔ تبھی وہ سر جھکائے ہوئے بولی، حورین فاطمہ؟ کون حورین فاطمہ؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور اب وہ اسے کیا بتاتی کہ حورین فاطمہ کون تھی؟ بہت لمبی کہانی ہے، حورین فاطمہ کی کہانی سنو گے تم؟ مگر میں سننا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کس مقصد کے تحت جھوٹ بول کر اس گھر میں گھسی ہیں۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ حورین نے آنسو پوچھ لیے، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تم خود غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے، اور میرا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں سوائے عزت کی چھت کے۔ تو پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ گھر ہم نے ابھی بے آسرا لوگوں کے لیے وقف نہیں کیا۔ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ فوراً سے بیشتر آپ یہاں سے چلی جائیں۔ بے لچک لہجے میں کہتے اب وہ نیا حکم جاری کر رہا تھا۔ اس کے آنسو پھر روانی سے بہنے لگے۔ میں آپ کے آنسوؤں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں میں سارے گھر والوں کے سامنے آپ کی بے عزتی نہ کروں تو پلیز شرافت سے چلی جائیں۔ حورین کی خاموشی نے اسے مزید تپایا تھا۔ تبھی وہ بولی، چلی جاؤں گی؟ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے ارادے سے نہیں آئی، صرف ہانیہ صفدر کا حوالہ مجھے اس بنگلے کی طرف لے آیا تھا۔ ہانیہ صفدر؟ ہانیہ صفدر کو کیسے جانتی ہیں آپ؟ اب کہ وہ چونکا تھا۔ حورین نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دی تھیں۔ میری کالج فیلو تھی، چند سال قبل میں اسی کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی۔ آئی سی، کیا آپ ماما سے ملی تھیں؟ ملی تھی، بہت پیار دیا تھا انہوں نے مجھے، اسی لیے تو بے آسرا ہو کر ان کے در کی طرف چلی آئی۔ اس بار اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ عمیر کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ کیا میں جان سکتا ہوں آپ نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ میں نے نہیں چھوڑا، حالات اور تقدیر کی طرح میرے گھر کی دیواریں بھی مجھ پر تنگ پڑ گئیں۔ کیوں؟ وہ سب جان لینے پر بضد تھا۔ حورین کا دل درد سے کڑا اٹھا۔ کتنا مشکل تھا گزرے ہوئے دنوں کا سفر کرنا، بیتی ہوئی گھڑیوں کو یاد کرنا، مگر اسے یہ سفر کرنا تھا۔ گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کے ساتھ اسے بیتی ہوئی گھڑیوں کو یاد کرنا تھا۔ ثانیہ عباس، حورین فاطمہ اور ہانیہ صفدر تینوں کالج فیلو تھیں۔ حورین چھوٹی سی تھی جب اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی۔
اس کے پاپا ایک نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ شہر میں ان کے برابر کا دوسرا رئیس آدمی نہیں تھا۔ اس کی ماما کی رحلت کے بعد اس کے پاپا نے کچھ اس طرح سے اس کی پرورش کی تھی کہ اسے کبھی اس زندگی میں ماں کے وجود سے محرومی کا احساس نہیں ہوا۔ اسے بھولے سے بھی یاد نہیں آتا تھا کہ بچپن میں اس نے کبھی ہل کر پانی بھی پیا ہو۔ گھر میں نوکروں کی بڑی فوج موجود تھی۔ اس کی ایک پکار پر ملازم بھاگے آتے تھے۔ بچپن میں ہی اس کا اپنا علیحدہ شاندار کمرہ تھا۔ وہ اسکول لائف میں آئی تو اس کے محبوب باپ نے اسے گاڑی بھی علیحدہ خرید کر دی تھی۔ صدقہ خیرات کرنے میں بھی وہ کسی قسم کے بخل سے کام نہ لیتے تھے۔ کالج لائف میں ہانیہ صفدر اور ثانیہ عباس کا شمار اس کی بہترین دوستوں میں ہوتا تھا۔ ثانیہ اور ہانیہ کے پاپا اس کے پاپا کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ اس کے پاپا کی خواہش تھی کہ وہ صحافت کا پیشہ اپنائے۔ خود اسے بھی اپنی ساری دنیا کی معلومات رکھنے میں دلچسپی تھی، لہٰذا اپنے پاپا کی خواہش پر کالج لائف پر ہی اس نے صحافت کو جوائن کر لیا۔ کالج میں جب بھی وہ ہانیہ اور ثانیہ کے ساتھ فرصت میں بیٹھی، اس کا موضوع گفتگو پاکستان اور اس کی بقا ہوتا تھا۔ ان تینوں نے بہت سے ایسے علاقوں کا وزٹ کیا تھا جہاں بسنے والے لوگ غربت کی نچلی ترین زندگی انتہائی کسمہ پرسی کے ساتھ بسر کرنے پر مجبور تھے۔ صرف اپنے اکاؤنٹس کاغذی نوٹوں پر بڑھانے والے لوگ اقتدار میں آ کر کیسے لوگوں کو اجتماعی خودکشی پر مجبور کر دیتے ہیں، اس نے دیکھا تھا۔ غربت اور جہالت کی چکی میں پستے بہت سے دیہات کا وزٹ کرنے کے بعد اس نے ایک NGO بنانے کا فیصلہ کیا جس کا مقصد ہر طرح کے ظلم کے شکار لوگوں کو ریلیف دلانا تھا۔ ہر روز کالج سے واپسی پر شام کی چائے اپنے پاپا کے ساتھ پینے کے دوران وہ ان سے ان کے اپنے ارادے اور خواب شیئر کرتی تھی، اور جواب میں اس کے پاپا اسے مکمل سپورٹ کی یاد دہانی کرواتے۔ انہیں خوشی تھی کہ ان کی بیٹی نے زندگی کے مختصر سفر کے لیے بہت سے دوسرے بے راہرو نوجوانوں کی طرح غلط راستے کا انتخاب کرنے کے بجائے ایک بامقصد اور قابل ستائش راہ کا انتخاب کیا تھا۔